مغمومین یا رحم الشیخ الکبیر یا رازقا طفل الصغیر یا من لا يحتاج الى التفسیر صلی علی محمد و آل محمد اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو اللہم جل ولیک الفرج جعلنا اللہ من آوانک و انصارک و شیعتک رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وساہل مخرجہم واہلک اعداءہم من الاولین والآخرین۔ ہو سکے تو صلوات بھی تلاوت فرما دے سارے صاحب۔ مومنین تھوڑی جی اگے تکلیف کر دیو، اگر کوئی خاص اتھے مجبوری نہ ہوئے تھے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ، بڑی مہربانی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بآواز بلند نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام، حسینیت، یزیدیت، محمد و آل محمد دے تمام دشمنت لعنت، وارث ازا یوسف زہرا امام العصر دے ظہور واسطے مل کے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین صلوات والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین وملعونین۔ اما بعد فقد قال النبی العظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولما عرج الى السماء رأيت الى يمين العرش مكتوبا ان الحسین مصباح الہدى والسفینۃ النجاۃ صلوات۔ خالق دو عالم صدقہ محمد والے محمد دا تمام شریفاں دی حاضری قبول فرمائے۔ بانیان مجلس دا اہتمام اللہ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان دے جملہ مرحومین دے مالک درجات بلند فرمائے۔ جتنے حاضر ہو آمین آکھ رہے ہو، اللہ تعالی مرحومین نو می رحمت دا حصہ عطا فرمائے۔ بے نیاز اللہ احسان بھائی نو صحت سلامتی عطا فرمائے۔ اس خاندان نو مالک آباد و شاد فرمائے۔ اللہ بارہویں ہادی دے ظہور تعجیل فرمائے۔ امام علیہ السلام دے قدمچ کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ کوشش کرو آمین دی قبولیت واسطے مل کے ایک دفعہ ہدیہ صلوات بلند آواز محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ آؤ بھائی صاحب، اہلاً و سہلاً۔ قابل عزت و احترام ارادہ ہے جی کچھ بیان کیتا جائے۔ میرے بعد بھی میرے بہت پیارے بھائی جناب راجہ طاہر عباس صاحب اور تقریباً آج میرا خیال ہے سارے ذاکری بحیثیت میزبان ہیں،
تو لہٰذا مہمان تسی ہو جڑے چپ کر کے تشریف فرماؤ، تھوڑی جی محبت کرے سو۔ میں ایک حدیث پڑھی ہے اس نبی دی جڑا اللہ دے حکم تو بغیر نہ کوئی فعل کردہ ہے نہ قول کردہ ہے، جڑا بولے تاں بھی حکم خدا نال، جڑا کوئی کم کرے تاں بھی حکم خدا نال۔ وہ نبی فرما رہے ہیں وَلَمَّا أُرِجَ إِلَى السَّمَاءِ، شب معراج اللہ نے میں مصطفیٰ نو عرشاں تے بلند کیتا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ تو سارے آکھ سکتے ہو۔ عرشاں دے اتے سرکار فرما رہے ہیں میں بلند ہویا، رأیتو الی یمین العرش مکتوباً، عرش دے سجے کنارے دے ہوتے ایک تحریر لکھی ہوئی، میں محمد اپنی اکھاں نال ویکھی ہے۔ یہ اتنی سچی حدیث ہے کہ اس دے راوی بھی مصطفیٰ ہیں۔ ویسے انج کوئی حدیث پڑھو تسی کتاب کھولو نا تو کوئی حدیث ہی پڑھو تو او دے پچھو 5-6 بندے لکھے ہوئے ہوندے جڑے آدھن سمیت عن فلاں سمیت عن فلاں، میں اس تو سنیا، اس ادلے تو سنیا، اس ادلے تو سنیا۔ گل کافی بندیاں تو بعد نبی پاک تک پہنچ دی ہے، لیکن حدیث دی دنیا جے واحد حدیث ہے جڑی ویکھی بھی مصطفیٰ ہے دسی بھی مصطفیٰ ہے۔ اتنی کامل اور سچی حدیث ہے۔ ہن حدیث سنو گے تو ہاں ٹھر جا سن۔ صحابہ کرام بھی متوجہ ہوئے یا رسول اللہ بیان فرماؤ جو عرش دے کنارے دے ہوتے کوئی ایڈی گل تہائی جڑی اللہ لکھی ہوئی ہے۔ سلطان الانبیاء فرمایا میرے صحابہ اتھے ایو لکھے ہوئے ان الحسین مصباح الہدا والسفینۃ النجات، اگر کائنات وچ کوئی چراغ ہدایت ہے تو بھی حسین ہے، کوئی کشتی نجات ہے تو بھی حسین ابن علی۔ مہربانی نہ امام حسین، مہربانی بھائی سلامت ہو، نہ میرے مولا حسین تو بغیر کسے دی ہدایت ہو سکتی ہے، نہ ہی فرزند زہرا تو بغیر کسے دی نجات ہو سکتی ہے۔ نجات دا ضامن بھی حسین اور ہدایت دے ضامن بھی حسین۔ آج کچھ کوڑیاں مٹھیاں گلاں جناب نال کرن دا ارادہ ہے تو یقیناً محبت فرمیسو۔ حالات بڑے عجیب ہیں، دور بڑا اوکھا ہے، اس دور اپنے آپ نو مومن رکھنا یہ جہاد ہے۔ مومن صداونا وہ تے بعد دی گل ہے نا، وہ تے سارے ہی صدینے ہیں۔ مومن بن کے رہنا تے مومن مر ونجنا اے مجاہد اکبر دا کم ہے۔ چونکہ اس دور ریاکاری دا زمانہ معذرت نال سلطان الانبیاء فرمایا میری امت تے ایو جہا زمانہ آسی لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، خدا دی عبادت بھی بندے صرف 12 مہینے چو ہکے مہینے چ کرے سن، باقی 11 مہینے ننو اللہ یاد ہی کوئی نہ ہو سی۔ اگے چوپ بیٹھا تے تقریر ہی چوپ پالی ہے موڑ کام تر حل نہیں کہہ دوں میں نہ تو انو تکلیف ہو سی سنن دی تے نہ میں نے پڑھن دی۔ سرکار ایو جہا زمانہ جس زمانے چ اپنا دین بچاونا جہاد ہے۔ 2-4 گلاں سن دے ہو جی؟ اچھا فرمایا لا یقرؤون القرآن، میری امت قرآن دی تلاوت کرنا چھوڑ دے سی۔ چیتا ہی ہے کسے نو بکڑے دیں قرآن پڑھے آئی، یاد ہی کوئی نہیں کرم والے جدوں دے موبائل آئے نا سارے کو تلاوت قرآن کھسی گئی۔ لا یسمعون القرآن، فرمایا بندے قرآن سنن واسطے بھی تیار نہ ہو سن۔ جیڑا مسکین قرآن پڑھ سی وہ بیر طرح لگ سی ویتے نہیں پہ، جیڑا مسکین ہو جائے کہ گال کرے اس تے ایڈی کاوڑ چڑھ دی ہے مومنن ہو یہ بلاں کی دعا گئی ہے چنگے بھلے اسی جنت اچ ویندے پہ اسے۔ وہ خدا دے بندے وہ این جنت نہ ہے پہ بندہ سکوٹر تے لئی جائے تے بوے تے لا کے پچھانٹیا ہے۔ حضرت امیر المومنین نہج البلاغت فرمائے دن انسان تیری زندگی کی قیمت جنت ہے، جنت تو گھٹ قیمت تے زندگی صرف نہ کری۔ آؤ تھوڑا جا آگے چلیے۔ فرمایا یہ جا زمانہ میری امت تے آسی لا یقرمون العلماء، اے گل سناون واسطے ہی میں ایڈا تو تنگ کیتا ہے۔ لا یقرمون العلماء،
الا بثوب حسن، لوگ انہاں بندیاں نو عالم سمجھ کے انہاں دے پیچھے لگ جاسن جنہاں دے کپڑے بڑے سونے ہو سن، جنہاں دیاں جتیاں بڑیاں مہنگیاں برینڈ، گڈیاں کروڑاں دیاں، انہاں نو بندے صاحب علم سمجھ کے انہاں دے پیچھے لگ جاسن۔ یہ کسے نو ہی ہوش نہ ہو سی بھئی اس 5 کروڑ دی گڈی دی فرنٹ تے پڑھا لکھا ہے یا کوئی ابو جہل بیٹھا ہے۔ نہ بولے سو مطا سجے موٹے اللہ لکھ لینے، یہ حالت ہوئی پئی ہے۔ کدی کسے ڈٹھا ہے بھئی جڑا بندے نو میں جھکدا پیا یہ بندہ مسلمان ہے، یہ بندہ علی دا شیعہ ہے، کیا یہ بندہ 14 دے مکتب نو جان دے؟ اسی تے بڑے معجز نماز ہی قوم ہاں، اسی تے 4 سال دے بھی علامے بنا لینے ہیں۔ جی ہاں مردے پہ ہیں کیا کریے؟ 5 سال دے چھوڑ تے اعلان ہوندہ ہے بھائی لال خان دی تے گل نہیں تے باقی سٹیج سیکٹری کریں دیں بھائی ہون تواڈے سامنے علامہ صاحب خطاب 13 سال تو بعد بندے دا حد بلوغ شروع ہوندی، ایک بچہ 13 سال تو شریعت دے لائق بندہ ہے، 5 سال دے تے نہ شریعت ہے نہ دین ہے نہ وہ آپ پڑھے ہوئے تے نہ جناب نو کچھ سمجھا سکتا ہے۔ ایک صلوات تا پڑھو مل کے صلی اللہ محمد۔ شکریہ حضور تسی محبت نال میری گزارش سن رہے ہو، تھوڑا جے رحم کریے اپنے آپ تے، اپنی آون والی نسل تے، اپنی اولاد نو کیوں جے دین دسائیں، اپنی اولاد نو کیوں جے مکتب اہل بیت دسائیں، جے نکے نکے بچے ساڑھے رہنما بن گئے، 4 5 فیل ہویا سر چنگی آئی ابے آکھیا ذاکر بنا چھڑا۔ ہائے ہائے کیسے ساڑھے معیار، خدا شاہد حدیثاں نال کتاباں بھریاں پئیاں جو اگلے زمانے چ آخری زمانے چ بندیاں دی حالت ہے اسی جو دھمی نال اٹھ سن تے مسلمان ہو سن، راتی سمسن تے کافر ہو سن، اپنے آپ نو مومن سمجھ رہے ہو سن، انہاں دے دل وچ ایمان نام دی شے کوئی نہ ہو سی۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر بندہ اپنا گریبان کھولے، دوے نو جنتی جہنمی نہ بنائے۔ آپ ویکھے جو میں کڑے پاسے جا رہے ہیں، قسم بخدا میرے سید سجاد مولا دا ارشاد گرامی تعجب ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے اس شخص پہ جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اور اپنے 5 فٹ کے عیوب سے غافل ہو، اپنے دسیون ہی نہیں جو میں کئی بلا۔ چلو میرا خیال ہے ان نری چوپ نہ کریے، اگے چلو تھوڑا جائے۔ فرمائے یو جے زمانہ اسی غریب بھی پریشان، لا یقنعون بالقلیل لا یشبعون بالکثیر، تھوڑے رزق والا بھی روندہ ودا ہو سی تے زیادہ رزق والے دا بھی پیٹ نہ بھری سی، او دی بھی حال حال ہو سی۔ ہن میرے خیال ہے سارے برابر ہوئے پہ ہیں، محمود و ایاز کٹھے کھڑے، فرمایا عجب دور ہو سی، یعنی اس دور ایمان بچاونا اتنا اوکھا ہے۔ یہ خطبہ میں تو کئی دفعہ سنا چکا، میرا مقصد نہ یہ سناونا، اس صرف ہی وہ مقصد آ بے لوگوں تھوڑا جہا سنبھالو اپنے آپنو۔ سلطان الانبیاء فرمایا خیر القرن کرنی، سب تو چنگا زمانہ میں محمد ہے، میرے تو زمانہ جتنا دور جاسی اتنا بدترین ہو سی۔ اس زمانے دے بدترین ہون دی اور میں کہ میں تمہیں مثال دے ماں بے جس دور بندے گناہ نو گناہ سمجھتے ہی نہیں، 24 گھنٹے ساڑھے جوان بچے بچیاں موبائل استعمال کر رہے ہیں، شعور ہی نہیں بھئی اے شے ویکھنی حرام ہے اے شے ویکھنی حلال ہے۔ جن اکھی بچپن تو حرام ویکھنا شروع کیتا ہے، کیا وہ 12ویں امام دی زیارت لائق پڑھ سکتا ہے؟ کیا انہوں نے اکھی اج حیات ایمان راسی؟ خدا را تھوڑا جا کنٹرول کرو اپنی خواہشات تے۔ میں اتنا ہی پڑھنا ہے، پریشان نہ ہو، جیلے تو آڑے جو کو کبڑی پیا میں چھوڑ دے سا، کیونکہ مٹھیاں نال شوگراں بڑیاں ہوں دیا نے، اے حالت ہوئی پئی ہے۔
خدا دی قسم 14 دے مکتب جیسا جہان وچ مکتب نہیں. تیرے امام پاک، تیرے معصوم پاک ہے دنیا وچ کوئی ایسا مکتب؟ پوری دنیا دے 4 امام ہیں، تیرے 12 امام ہیں. وہ 4 فقہ وکھری وکھری ہے، طریقہ نکاح وکھرا، طریقہ طلاق وکھرا، طریقہ وراثت وکھرا. تیرے 12 طریقہ سارے دا ایک ہے. کو مکتب ایسا جہان ہے؟ مہربانی. دنیا اسلام دے 4 امام، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ. 4 ہو گئے. شافعی تے بڑے کمال آدمی ہیں. شافعی کو سکے پوتر پوچھے بابا اے پاک پیغمبر دے 10 صحابیاں دے نام تے سنا. وہ گنن بے گئے 1 2 3 4 دل 10 تے اپڑے نا تے پوتر پیو دا ہاتھ نہ پلیا. اس آ گیا با حد ہو گئی، 10 بندیاں دے نام چاہے نہیں تے وچ علی دا نام ہی کوئی نہ چاہیا. اس آ گیا میرے بچڑے آتا ہے نبی دے صحابہ پوچھے آئیں علی محمد دا خون ہے. یہ تے ایسے لوگ ہیں. یا اچھا اتفاق ایسا کہ یہ 4 امام تواڈے ایک امام دے شاگردن، سارے شاگرد تواڈے چھٹے مولا بانی فقہ جعفریہ دے، رئیس مکتب اہل بیت دے شاگردن. بلکہ چلو گل سامنے آ گئی ہے. ایک دیہڑے نا حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسیت وچ گئے تے سامنے تواڈے 7ویں مولا 6 سالاں دی عمر وچ نماز ادا فرما رہے ہیں. 6 سال دی ظاہراً عمر ہے، امام نماز ادا کر. اور نماز دی پوزیشن ہے بے کوئی بندے اگو لگ دے کھلیاں تے امام نماز چھوڑی نہیں، امام نماز تروڑی نہیں. جی میں آج ایک بڑا بڑا مسئلہ شورہ آفاق بے بندہ اگو لگ جائے تے نماز گئی، او لگیا او تے نماز اے دی کیوں لگی گئی ہے؟ سوال ہے بندہ کوئی تھوڑا جا عقل تو بھی سوچے بھئی ٹپیا تے او بندہ ہے نا، غلطی تو او دی ہے، غلطی کسے دی تے نماز میری کیوں ترٹ گئی؟ حتیٰ کہ مولانا قادری صاحب تو اگو لگن دا طریقہ بھی دس چھڑیا. ابھی نماز بندہ پڑھ دے پہ ایک بندہ کھلارو ایک این ٹپ جاوے ایک این ٹپ جاوے، نماز جاری راسی. بڑا وڈا مسئلہ تیرے قاظم امام نے 6 سال دی عمر حل کیتا. اچھا ان موقع لب گیا بھی بڑا کم ہو گیا جو بندے اگو لگ دے کھلن امام نماز پہ پڑھ دین. او ترکھا امام صادق دی خدمت حاضر ہویا. او سکا یا ابن رسول اللہ میں تواڈے پتر دی نماز تے اعتراض ہے. فرمایا کہ اعتراض ہے؟ انہاں کہا جی وہ بندے اگو ٹپ دے رہن تے نہ انہاں چھوڑی ہے نہ تروڑی ہے نہ پیچھے انہاں قضا دیتی ہے. امام فرمایا الامام امامن لو کان سبیا، امام امام ہی ہوندے بھاویں ماں دی جھولی اچھی ہونا. فرمایا بلایا جائے میرے 6 سال دے امام پتر نو، تیرے میرے 7ویں مولا باب الحوائج والقاظمین الغیظ دے حقیقی مصداق میرے آقا امام دی خدمت حاضر. جی بابا بیٹا ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو تواڈی نماز تے اعتراض ہے، اس دا جواب دیو، سنو گے تو لطف آئے گا، مسئلہ بھی حل ہو سی، امام دی محبت بھی 2 گنا ہو سی. مولا 6 سال دی عمر فرمایا ابو حنیفہ گل لیوے تو قرآن کو نہیں پڑھیا؟ اس کہ جی پڑھیا. فرمایا اللہ کے آدھا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں اللہ تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. فرمایا جو گزر رہے تھے وہ دور تھے، جس کی نماز پڑھ رہا تھا وہ اللہ قریب تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خدا تو انو آباد و شاد رکھے. 4 امام پورے عالم اسلام دے، 12 امام محبان اہل بیت دے. لیکن وڈی فضیلت تے وڈا شرف اس قوم نو خالق نے اے دیتا ہے. انہاں 4 امامہ دے وچوں راج صاحب توجہ کرے بڑا قیمتی جملہ، انہاں 4 امامہ دے وچوں کسے امام ممبر تے اج تائیں اے دعویٰ نہیں کیتا
کہ یہ حدیث میرے بابا کی حدیث ہے، یہ حدیث میرے دادا کی حدیث ہے۔ یار تینو خدا کتنے کریم امام عطا کیتن، جے نامہ بول دے تے آدھا اے حدیث میرے بابے دی ہے، اٹھواں بول دے تے آدھا اے حدیث میرے بابا دی ہے۔ خدا دی قسم مہدی و زمان تو لے کے خدا تک سارے راوی بھی پاک ہیں، ساریاں حدیثاں بھی پاک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مہربانی جی، جزاک اللہ۔ تو گزارش دا مقصد ہے کہ ہر شے جو ساڑی دنیا تو وکھری ہے تو سانوں بھی تو زمانے تو وکھرا ہونا چاہیے دا یا نہیں؟ اور مڑ بھی جو کریں دے پہن میں تو کیوں کریں بھائی؟ تو کو انہیں ویل ہے؟ نہیں، تیرا تعلق علی نال ہے، تیرا رشتہ اولاد علی نال ہے۔ او بھائی دویاں نال ساڑا موازنہ نہیں ہو سکتا، تیرے امام تے ساڑے امام برابر ہیں تے او تے تو کیویں برابر؟ جنگ صفین، لیلت الحریر، آخری رات گمسان دی لڑائی ہو رہی ہے، لاشاں تو لاشاں پہ ڈاندیاں۔ دشمن دی فوج نے مولا علی دی فوج نو گالی کڑیاں، سوکھا ترجمہ کراں، سب و شتم کیتا، اپنے بکواسات کیتے، ادھو بھی ایک ملنگ نو جوش آ گیا، او سا کہ یا علی دے ہو اجازت میں بھی کوئی جوابی کاروائی کراں۔ وہ میرے خیال ناراض ہو گئے ہو، وہ اپنی مرضی نال کرنی ہوندی تو کر لیندا، ان پچھن دی کیڑی لوڑ آئی؟ اپنی مرضی نال جیونا شیعت نہیں، علی دی مرضی نال جیونا۔ اسا کہ مولا اجازت ہے، فرمایا نہیں گالی نہیں کرنی ہے، خبردار میری فوج نو کٹھا کرو۔ بلائی گئی، حضرت امیر نے لیلت الحریر دی رات خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا یا اہل الایمان، او ایمان والو، او گالی کڈھن پہ انہاں امام ہو رہے، تسی نہیں کڈھنی آ تو ہٹا امام علی ابن ابی طالب۔ فرق ہونا چاہیے، فرق رکھو میرے سرداراں، اللہ پاک تہاڈی زندگی دراز کرے۔ پاکاں تے اپنے منن والیاں نو نشانیاں نال رکھیا ہے بھی اے کام حسنے تے ساڈے ہو، نہیں تو معذرت نال۔ امام حسین تا چراغ ہدایت ہے، امام حسین تا کشتی نجات ہے۔ اسی جڑے اگو بیٹھے ہیں، کیا اسی بھی کوئی ہدایت لئیے؟ کیا اسی بھی کوئی نجات دے بارے سوچے؟ بندہ خوشبو والی دکان ہے، 10 منٹ کھلو رہے نا تے بندے دے کپڑے جو باہر نکلے تو خوشبو آندی، تے جڑا 50 سال کشتی نجات دے کنارے تے بیٹھا رہے، جنہوں 60 سال ہو گئے زہرا دے لال دی مجلس سن دیا، کیا اس دے کردار وچ بھی کوئی تبدیلی آئی؟ خدا را کربلا صرف قبرہ نہیں، کربلا مکتب ہے۔ اور یہ مجلس جڑی جناب اور سن رہے ہیں، اسی پڑھ رہے ہیں، احسان بھائی تے کامران بھائی کروا رہے ہیں، یہ مجلس بھی چھوٹی جی بات نہیں۔ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ دا جملے، جب گھر سے نکلو مجلس کے لیے، رستے میں کو پوچھے کہاں جا رہے ہو، یہ نہ کہنا مجلس میں جا رہا ہوں، یہ کہو میں کربلا جا رہا ہوں۔ ایمان نال دسی ناراض نہ ہوئی، جے کربلا جاویں تو انہیں حالت ہوندی ہے، بچار اتھے کھلے ہومن، 4 اتھے سگرٹ لائی کھلے ہومن، 5 ادھے بیٹھے ہومن، کربلا انج بہیندہ ہے۔ واقعہ نہیں، اگر مجلس کربلا ہے تو عقیدہ بنا، خدا نہ صرف زبان تک مجلس نو کربلا نہ صد کردار تے دس جو مجلس کربلا ہے۔ پھر کربلا آمدن کمال نیست، صرف کربلا پہنچنا تے کمال نہیں، پہنچی تو فوج یزید بھی کربلا آئی۔ تیرے آمن تے انہاں دے آمن وچ فرق ہونا چاہیے۔ کربلا آمدن کربلائی است کمال است، کربلا پہنچ کے یا حر ہو جا یا حبیب ہو جا۔ بھریا گھر لگ گیا زہرا دی دھیدا، وہ اس تو لگا جو اسی نیک بن ونجائیں، ساڑا کردار ٹھیک ہو ونجائیں۔
خدا دی قسم ہے اور کوئی وجہ نہیں کربلا امام حسین دے ونجن دی اے بھین بھرا جنگلاں دے سفر تاں کیتن جو تواڈا میرا کردار بچ جائے رکیندے رہن نا جائیں تے اکثر مکہ چھوڑے تے عبداللہ بن جعفر تیار آ گئے سائیں مہربانی کرو کربلا نہ جاؤ سائیں فرمائے نہیں لِإِصْلَاحِ امت جد رسول اللہ کربلا نہ ونجا میرے نانے دی امت دا کردار نہیں بچدا تواڈے میرے کردار نو بچاون واسطے بھریا گھر لگ گیا رسول دی دیدہ بڑی قربانی ہے بہن بھرا دی ادھی بھائی وال آئی جب بھرا 72 دیتا ہے تو بہن 50 محمل قربان کر چھوڑا اتھے بھرا دا 72 لگ گئے بہن دا 50 محمل قربان ہوئے حسین مولا دی قربانی جتنی وڈی ہائی کربلا تو شام تک حسین دے سر دی پہچان رہ گئی جتھے بھی قرآن پڑھے نہ بندے آدھین حاضر راس الحسین نیزے تے قرآن پڑھنا اللہ حسین ہے لیکن بہنیں جو جڑی ہے جو کچھ عرصے دے بعد جو وطن تے ولیے تے سکا بھرا پوچھدا ہی یا بنیا من حاضر العجوزہ سجاد ضعیفہ کون لے مرحبا مرحبا رو رو کے بیمار آدھائی چاچا ہوں میں آ شام دے بازار وط نہ پوچھے آئے ضعیفہ کون ہے ضعیفہ نہیں میری بہن زینب آئی بیٹھی ہے تیری بہن زینب آ گئی بس شرفاء دا مجمع کوئی لمبا مصائب نہیں پڑھتا میرے بعد ہی میں ہی پڑھنا ہے بھائی بیٹھے ذاکر آمن والے آندے راسن پڑھتے راسن ایک لمبی فہرستے مقصد حاضری آئی آ بیٹھی شام نبھا کے نانے دے شہر دے باہروں حالانکہ فطرت مسافر تھکا ہویا وطن تے ولے نا وطن دے مکان نظر آمن نا مسافر دی تھکاوٹ لہ ویندی دکھ مک ویندن یہ پہلی مسافر علی دی دی جلے سجاد آکھے نا پھوپھی آؤ مدینہ آگئے اللہ دی قسم خوش نہیں ہوئی تڑپ کے آدھی سجاد میں کیڑے بھرا دے بوئے تے ویسا واہ بھائی واہ واہ شرم نہ کرے زندگی دا نہیں پتا کوشش کیتی کرو اے آنسوئی قبر دا سامانن کل عین باقیت فی یوم القیامہ الا بقت علی الحسین میرے نبی فرمایا ہر اکھ معاشرے چ روندی کھڑی ہو سی میں زامنہ او اکھ نہ روسی جڑی رنی ہے زینب دے بھرا واہ بھائی واہ میں ویکھ رہے ہیں ہر بندے دی ہنجوں آ گئیں بس مقصد ہی ہوئی ہائی خدا دی میں نو قسم ہے میں اکھاں نال پڑھیا ہے جیلے ولی ہے نا تے مدینے دے آثار نظر آئے سے میری چھوٹی مرشد زادی بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا سامنے نانے دا شہر ڈٹھے دو میں بائیں ودھا کیا دیئے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نانے دا مدینہ اسا اجڑیاں نو قبول نہ کری اسا تیرے جو وسن دے قابل نہیں رہ گئیاں ہاسے بھراواں دی قطار ہائی مدینہ اٹھی ویک ہون ولیاں تا ہکو سجاد واہ بھائی واہ آفرین بھائی خدا انہا آوازہ تے رحم کرے جاڑا صاحب قبلہ نو جنہ سنے ہوئے بزرگ پڑھ دے آئین ایک کھجور دا درخت میری سین نو نظر آیا اٹھی تے درخت دے نال متھا لا کے بہ گئی سید بیٹھے ہو میں نو معاف کرے آئے اللہ دی میں نو قسم ہے جاڑا صاحب پڑھیا تے ایک بندہ مجلس جو اٹھ کھڑا اسا کہ جاڑا صاحب کیوں جی روایت پڑھی نے تھکے ہوئے مسافر تے کانڈ دی ٹیک لا بہلن ہائے 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 امیر بن کے نہ سنی کہ پڑے نے جو علی دی دھی پیشانی لا بیٹھی قبلہ فرمایا نہ آپ رو نہ میں نہ روا کانڈ دیاں ٹیکاں ہو لیندہ ہے جے دی کانڈ سلامت ہوئے مرحبا مرحبا اجرکم اللہ اللہ بسم اللہ کر اللہ سیدزادہ میری نوکری ہے اللہ سارے اندہ پرسہ قبول فرمائے قبلہ فرمایا کانڈ دیاں ٹیکاں ہو لیندہ ہے جے دی کانڈ سلامت ہوئے جنہوں کربلا تو شام تائیں بھرا دیاں قاتلاں اجر رسالت دیتا ہے وہ کانڈ دی ٹیک کی میں لا بہوے آ بسم اللہ جی اہلاً و سہلاً
ہو سکے تو پچھلے بھرا بہ جاؤ مصائب پہ پڑھ دا انہوں دی مجبوری آئی انہوں پہنچنا ہی پڑھنا ہی اللہ اکبر مک گئی پڑھائی سامنے نبی پاک دی قبر ہے ایتھے دیاں بیٹھیاں بائیں ودھا کے نہ نانے نہ لے گل کیتی سی میر نے بڑی عکاسی کیتی ہے دو میں بائیں ودھا کے فرمائیں دیئے نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں یہ معرفت علیہ عزادار بیٹھے ہو نانا مجھے ملو میں تیرا حسین ہوں نواسی تھی جو آپ کی وہ زندہ میں مر گئی واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ قدائی نہ روو جڑے سین دے نہ دکھاں تے پہ روندے ہو نانا رسیاں تو اتر گئیں مٹتے نہیں نشان نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی آ بیٹھیے نبی پاک دی قبر تے پانچ مرثیے نانے دی قبر تے پڑھے گن کے ہوئے میں پانچ جملے پڑھ دینا جڑے بی بی پڑھیں کسے ذاکر مولوی دے جملے نہیں یہ 18 بیراواں دی اجڑی بہن دے جملے نانے دی قبر تے متھا مار کے پہلا جملہ کیا السلام علیکہ یا جدہ ہو میرے نبیاں دا سردار نانا قیدی دیاں دا سلام ہوئی دو جوین کر کے آدھئے انی نائیتن الیک الحسین نانا اٹھی میں حسین مرا کے ولائی واہ بھائی واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ رو نہ سکیں دل دکھی کر لویں آیا جو بکان دیون آیا دیے نانا اٹھی میں حسین مرا کے ولائی دوجا جملہ دیے نانا رجالنا مقتولتن نانا ساڑھے سارے مرد مارے گئے اجرکم علی اللہ تریجا جملہ دیے نانا اطفالنا مذبوحتن ساڑھے بچے ذبح ہو گئے جتھے جتھے سید ہو میں نے نوکر سمجھ کے بابا جی معاف کرے آئے تریہ جملہ دیے نانا اموالنا مغضوبتن نانا یارہ محرم دی رات تیریاں دیاں نو لوٹ پائے گئی واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ میں ویکھ رہا ہر بندہ ماتم واسطے تیار ہو گیا ایو عبادت ہوں دیئے آدھیے نانا مرد مارے گئے بچے ذبح ہو گئے چادرہ یارہ دی رات لٹیاں گئیاں اللہ دی قسمیں نہ فرماویا میں دونوں کدی نہ سنائیاں آدھیے نانا ایک دکھ تیری زینب قبر جلے ویسی نانا ایو دکھے ابو سفیان دیاں دھیاں محلہ جو بیٹھیاں رہیاں تیریاں دھیاں کدی اس بازار واہ بھائی واہ اجرکم علی اللہ مذہب اجازت دیوی تا اگلا جملہ ماتم دے اٹھیے وقت بہ رہی آدھیے نانا ایک گل ہوری کرنی آئی مگر غیر محرمہ دا رش ہو گیا ہے نانا کہیں ویلے ادھی راتی آسا او نانا میں چادر لہسا او میرا سار زخمی ہے نانا میں نیزے جھلے دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ